شروع اللہ کے نام سے جو رحیم و کریم ہے۔ نواز جمال اردو جمال میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے فیض امن فیض کی غزل نمبر 1 کے پہلے 2 اشعار اور اس کا تعارف پڑھا تھا، تو وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے وہ لیکچر نہیں سنا وہ اس سے ضرور مستفید ہوں۔ تو آج اس کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شروع کرتے ہیں شعر نمبر 3 سے۔ کرو کج جبیں پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ کرو کج جبیں پہ سرے کفن، کج کہتے ہیں ٹیڑھے کو، جبیں کہتے ہیں پیشانی کو، سرے کفن کفن کا کونا کہہ لو، کفن کا سرا کہہ لو۔ میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ میرے قاتل جو ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ غرور عشق کا بانک پن، کہ بانک پن کہتے ہیں تکبر کو یا فخر کو، غرور عشق کا بانک پن کہ میرے عشق کا جو غرور تھا پس مرگ ہم نے بلا دیا، کہ مرنے کے بعد ہم نے بلا دیا۔ بانک پن جو ہے یہ لکھنؤ کے جو رئیس تھے، نواب تھے اس وقت، وہ اس وقت کیا کرتے تھے جب ڈریسنگ کرتے تھے تو اس میں کیا کرتے تھے، ایک کیپ پہنتے تھے اور اس کیپ کا یا اس ٹوپی کا سرا جو ہے وہ ٹیڑھا کرتے تھے، اور یہ علامت جو ہے ٹیڑھے پن کی، یہ ان کی شوخی یا ان کے تکبر اور فخر کو ظاہر کرتی تھی۔ یہاں پہ اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ میرے کفن کو پیشانی پر ٹیڑھا کرو تاکہ میرے قاتل یہ نہ سوچیں کہ مرنے کے بعد ہم نے عشق کا بانک پن جو ہے وہ بلا دیا۔ تیسرے شعر میں یہاں پہ فیض امن فیض بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے جو مخالف تھے، جو ہمارے حریف تھے، انہوں نے کیا کیا، ہمیں ہمیشہ پریشان رکھا، انہوں نے ہمیں مختلف مصیبتیں دی، مختلف پریشانیاں دی ہے کہ جب آپ کسی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں تو لوگ آپ پہ پتھر مارتے ہیں، لیکن یہ آپ پہ مبنی ہے کہ اس سے آپ ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں یا اس سے آپ کوئی پل بنا کے گزر جاتے ہیں۔ تو طرح طرح سے obstacle جو آئیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مقصد پہ اسی طرح سے ڈٹا رہا، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا نظریہ جو ہے میرے مرنے کے بعد بھی اسی طرح سے چلتا رہے گا، امر رہے گا، لیکن یہ لوگ جو ہے یہ تو مٹ جائیں گے اور میں نے جان تو ویسے بھی دے دینی۔ میرے کفن کو پیشانی پر ٹیڑھا کرو، یعنی میرے اپنے عزیز و اقارب سے مخاطب ہیں کہ میرے جو مرنے کے بعد کفن ہوگا اس کو آپ نے تھوڑا سا موڑ دینا ہے، ٹیڑھا کر دینا ہے، تاکہ جو میرا غرور ہے، جو میرا شوخی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح سے میرے جب دشمن دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے کہ مرنے کے بعد بھی وہ میرا جذبہ جو ہے ابھی بھی زندہ ہے۔ میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، شوخی پن تھا، اس کا جو غرور تھا، جو تکبر تھا، وہ سب ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ یعنی فیض احمد فیض جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا مقصد جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، میں ہمیشہ انسانیت کی خدمت کے لیے ان سے لڑتا رہا، بغاوت کرتا رہا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کتنے فیض احمد فیض آئیں گے جو حکومت کے خلاف ڈٹے رہیں گے، اپنے مقصد پہ کام کرتے رہیں گے۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یعنی یہ جان تو ہم نے دے دینی ہے، جان تو چلی جانی ہے، لیکن اگر کسی مقصد کے لیے دی جائے تو وہ اس سے کیا ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک جو ہے وہ مستفید ہوتا ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو یہاں پہ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد میرا مقصد جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ اس طرح سے کیا ہے، دوسرے پہلو یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ ایک عارضی دنیا ہے، میں چھوڑ جاؤں گا تو وہاں پہ ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں چلا جاؤں گا، یعنی سمندر اس کو کہیں۔ نیکسٹ دیکھیں شعر نمبر 4۔ ادھر ایک حرف کے کشتنی، کشتنی یعنی قتل کرنے کے قابل سمجھتے ہیں، یہاں لاکھ عذر گفتنی، یہاں پہ میرے پاس
لاکھ دلائل ہیں، ثبوت ہے، عذر ہے، بہانے ہیں، لیکن میری کوئی بات سننے والا ہی نہیں۔ جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ یہاں پہ فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ ان کے ایک حرف پر ہمیں قتل کیا جا سکتا ہے، ہماری ساری گفتگو کو سن کر مذاق میں اڑا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ ایک بار پھر سنگ دل محبوب یعنی حکومت سے مخاطب ہیں۔ ان کی جو شاعری ہے وہ حکومت کے خلاف تھی، ان کے باغیانہ شاعری تھی۔ تو یہ غزل جو ہے اس میں بھی اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ صنم کہتے ہیں پتھر کو، جس طرح سے پتھر جو ہے وہ نہ سنتا ہے نہ وہ اس میں کوئی کمی بیشی آ سکتی ہے، اسی طرح جو محبوب ہے وہ بھی سنگ دل ہوتا ہے، پتھر دل ہوتا ہے۔ تو ان کا محبوب جو ہے وہ حکمران تھے، ان کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کے ایک حرف کہنے پہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے ایک لفظ کہنے پہ مجھے بھی قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس حکومت کے خلاف ثبوت ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس کتنی تحریریں بھی ہیں، لیکن وہ تحریریں ہماری کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری کوئی بات سننے والا ہی نہیں۔ حکومت کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ حکومت بعض اوقات لوگوں کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے۔ جب کوئی ڈر یا ان کی دھمکیوں سے نہیں مانتا تو اس وقت کیا ہے وہ مختلف طریقوں سے اس کو زد و کوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو حکومت کے خلاف لاکھ ثبوت ہیں، لیکن ہمارے ثبوت کسی کام کے نہیں ہیں۔ جو کہا تو سن کے اڑا دیا، کہ اگر ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ ہماری باتوں کو مذاق میں ٹال دیتے ہیں، اور اگر ہماری تحریریں ان کے پاس پہنچتی ہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن اگر ان کا ایک حرف جو ہے، ایک آرڈر جو ہے، ایک حکم جو ہے، اس پہ ہمیں پھانسی دی جا سکتی ہے۔ راول پنڈی کیس میں جب ان کو سزا ہوئی، سزائے موت سنا دی گئی تھی، وہ سزائے موت جو ہے جب حکومت چینج ہوئی تو وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن کیا ہے کہ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ان کے ایک حرف یعنی ایک آرڈر پہ ہمیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے میری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی، یعنی میں حکومت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں بات کر سکتا ہوں، میں نڈر ہوں، بے باک ہوں، کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، لیکن حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ میری کوئی سننے والا ہی نہیں۔ ان نے قصداً بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا، کہ میری بات اگر وہ سن بھی لیتے ہیں تو وہ انسنی کر دیتے ہیں، میری تحریر ان کے پاس کوئی پہنچ بھی جائے تو اس کو وہ دبا لیتے ہیں۔ نیکسٹ شعر نمبر 5 آخری شعر ہے۔ جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ یہاں پہ فیض احمد فیض کہتے ہیں جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، ایک باری پہاڑ کی مانند تھے، پتھر کی مانند تھے، جو چلے تو جان سے گزر گئے، کہ اگر ہم کسی بات پہ اٹک گئے اس بات پہ ہم قائم و دائم رہے، لیکن اگر چلے تو ہم نے جان تک دے دی۔ یہاں پہ اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اگر ہم رکے تو پہاڑ کی مانند، جو چل پڑے تو جان تک دے دی اور محبوب کے راستے کو یادگار بنا دی۔ فیض احمد فیض آخری شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہیں پہ اپنی بات پہ رک گئے تو وہ پہاڑ کی مانند، یعنی اس بات سے ہمیں کوئی پیچھے لے کے جانے والا نہ ہوا، ہم اس بات پہ ڈٹے رہے، اور اگر ہم نے کسی مقصد پہ بات کی تو وہ مقصد جو ہے اس کے لیے ہم نے اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کر دیا۔ راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ آخری مصرع میں وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وفا کا رستہ تھا اس کو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا ہے، تاکہ میرے مقصد کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد بھی اس مقصد پہ کام کرتے رہیں گے، اور میرا مقصد جو ہے ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو باور کر دے۔ تو
تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔